فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامرہ حیدر کی جانب سے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کو پڑھنا شروع کریں، میں بہت شکر گزار ہوں اس رب کائنات کی جس کی مدد سے یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، جن لوگوں نے اس کا اجرا کیا اور ماشاءاللہ سے بہترین کتابیں اس میں یکجا کیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آج جو ہم کتاب، بلکہ کہوں گی کتابچہ یہاں پہ ریکارڈ کرنے کی یا پڑھنے کی مل کر جسارت کر رہے ہیں، وہ کربلا کے ایک عمر رسیدہ صحابی کے بارے میں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے کور پیج پہ، جہاں پہ نام کتاب کا عنوان لکھا ہے، مصنف کا نام ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو کور ہے اس کا وہ نیلے رنگ کا بہت ہی خوبصورت نیلا کلر ہے، اور سفید سے اس میں جو تحریر ہے وہ سفید سے ہے زیادہ تر، اور بیچ میں ایک درمیان میں ایک بہت بڑا سا سرکل بنا ہوا ہے، اور سرکل میں کچھ خیام نصب ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آئیں پڑھتے ہیں کتاب کا نام پہلے، یا کتابچے کا نام سوانح حضرت مسلم ابن اوسجہ علیہ السلام۔ اور یہ جو نارنجی رنگ کا سرکل ہے جس میں کہیں کہیں پیلا کلر بھی نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خیام دکھائے گئے ہیں اس میں، اور کچھ خیام میں سفید رائٹنگ سے لکھا ہوا ہے حل من ناصرین ینصرنا، اور جہاں پہ یہ سرکل ختم ہوتا ہے اس کے اندر یعنی مارجنز پر نارنجی رنگ اور پیلے رنگ کے ساتھ، یعنی یلو کلر جو ہے وہ شیڈو میں نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور پھر مصنف کا نام تحریر ہے جو کہ ہیں زبدۃ العلماء سید آغا مہدی لکھنوی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اندر کا جو پہلا صفحہ ہے۔ پہلے صفحے پہ کتاب کا نام تحریر ہے سوانح حضرت مسلم ابن اوسجہ علیہ السلام، مصنف زبدۃ العلماء سید آغا مہدی لکھنوی، ناشر رحمت اللہ بک ایجنسی، بالمقابل بڑا امام بارگاہ کھارادر کراچی 7400، اور فون نمبر کچھ اس طرح سے ہے 24315772431577۔ صفحہ نمبر 2 میں جو ہے اس میں جتنے عنوانات ہیں اس کتاب میں وہ تحریریں ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں عنوان اور اس کا صفحہ نمبر۔ پہلا عنوان ہے دیباچہ، صفحہ نمبر 3، حضرت مسلم بن اوسجہ رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 5، پیدائش صفحہ نمبر 5، نام اور کنیت صفحہ نمبر 5، والدین صفحہ نمبر 7، سلسلہ نسب صفحہ نمبر 7، مصاحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 7، اوصاف و خصوصیات صفحہ نمبر 7، تلاوت قرآن صفحہ نمبر 8، زہد و ورع صفحہ نمبر 10، شرف اخوت صفحہ نمبر 11، واقع کربلا سے پہلے کی زندگی صفحہ نمبر 13، شجاعت آذربائیجان کی جنگ میں
صفحہ نمبر 13 دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، صفحہ نمبر 16 60 ہجری، صفحہ نمبر 16 مسلم بن عقیل کی حمایت، صفحہ نمبر 17 61 ہجری، صفحہ نمبر 19 شب عاشور مسلم رحمۃ اللہ کی گفتگو، صفحہ نمبر 22 بدکلامی شمر پر مسلم رحمۃ اللہ کا جلال، صفحہ نمبر 25 پہلے حملے میں مسلم رحمۃ اللہ کی بہادری، صفحہ نمبر 27 مسلم رحمۃ اللہ کو کب اذن جہاد ملا، صفحہ نمبر 29 بوڑھے مجاہد کو اذن جہاد، صفحہ نمبر 39 رجس ز مسلم بن اوسجہ رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 30 مسلم بن اوسجہ رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ، صفحہ نمبر اس کا 31 پہ ہے یہ، اور پھر ہے فائدہ جلیلہ، صفحہ نمبر 32 آخری دیدار، صفحہ نمبر 32 دوست دشمن پر شہادت کا اثر، صفحہ نمبر 34 ملک الشعراء کا منظوم تبصرہ، صفحہ نمبر 35 یتیم مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ، صفحہ نمبر 37 بیوہ عورت کا جزیہ محبت، صفحہ نمبر 41 غم مسلم رحمۃ اللہ علیہ میں عربی شاعر، صفحہ نمبر 42 نصرت امام علیہ السلام کا بہترین پھل، صفحہ نمبر 42 مرنے کے بعد پیامبری مسلم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 43 مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف، صفحہ نمبر 43 امام عصر علیہ السلام کو مسلم رحمۃ اللہ کی یاد، صفحہ نمبر 44 مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور علی اکبر کی مشترکہ صفت، صفحہ نمبر 45 کیا مسلم رحمۃ اللہ علیہ سپاہی قتیل کے پہلے شہید ہیں، صفحہ نمبر 46 تعلیمات مسلم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 46 وصیت میں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بالقرآن، صفحہ نمبر 47 شہدائے بدر و احد کے دوش بدوش، صفحہ نمبر 48 اور آخری جو عنوان ہے وہ ہے باب المراسی۔ یہاں پہ یہ میں ابھی بتاتی چلوں اس میں کل 50 جو ہے یعنی آپ نے پڑھا عنوانات 50 صفحات پر مشتمل عنوانات ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے صفحہ نمبر 3 پہ، تحریر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لکھا ہوا ہے دباچہ، اور دباچے کے نیچے سیمی سرکل میں تحریر ہے ہزار ہزار درود و سلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام اور شہیدان راہ خدا پر ہے۔ اس کے نیچے فارسی میں جو ہے وہ ایک شعر تحریر ہے۔ میری فارسی کی جو تلفظ ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے، اس لیے میں اس کا اردو ترجمہ اور اس کو آگے کنٹینیو کرتی ہوں۔ دنیا علم دوست اصحاب سے خالی ہوتی جا رہی ہے، جو ہیں بھی وہ پراگندہ خاطر آشفتہ مزاج ہیں اور روز بروز مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس پر آشوب زمانے میں جس مرکز پہ میں کام کر رہا ہوں تنہا ہوں اور اس کوچے کو اب چھوڑنا نہیں چاہتا۔ الحمدللہ اس سلسلے میں 10 کتابیں پیش کرنے کے بعد کربلا کے بوڑھے مجاہد حضرت مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کے سبق آموز حالات پر قلم اٹھاتا ہوں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوش بخت صحابی بھی ہیں اور ان کو کربلا میں شہادت کا شرف بھی حاصل ہے۔ آغاز و انجام دونوں مستحق تبریک ہیں۔ خدا نے چاہا تو اس سوانح حیات میں بھی شہید وفا کی قربانی اور جملہ حالات سپرد قلم کر کے زندگی کے ہر تعلیمی پہلو پر توجہ مبذول کروں گا، اور بے خبر دنیا کو معلوم ہوگا کہ مقتدر ہستیاں صرف اپنے کردار سے اقوام عالم کے دلوں کو مسخر کر رہی ہیں۔ امید نہ تھی
کہ چند در چند علمی مشاغل میں یہ اہم خدمت انجام کو پہنچے گی. مگر پھر فارسی میں ایک شعر تحریر ہے، توقع ہے توفیق ایزدی شامل رہے گی اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ بہت کچھ آگے بڑھے گا. والسلام. فقیر باب اہل بیت آغا مہدی رضوی، 15 ذی الحج 1369 1369 ہجری سال ہے اس میں. اب ہم آتے ہیں اگلے صفحے پر. یہاں پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر ہیڈنگ ہے، عنوان ہے حضرت مسلم بن اوسجہ رحمۃ اللہ علیہ. پیدائش 13 صفر 6 ہجری، وقت سحر مکہ میں پیدا ہوئے. ماں باپ کو اس مولود کی جتنی بھی مسرت نہ ہو وہ کم ہے. کسے خبر تھی کہ مستقبل میں یہ بچہ شہید ہو کر چارہ انگ میں شہرت کا حامل ہوگا، اور آج جس کی نشو و نما یاد رے محبوب میں ہو رہی ہے وہ انجام میں کربلا کے جنگل کو بسائے گا. شجاعت و وفا نے وقت تابندہ کو یہ دن دکھایا کہ خادم و مخدوم کا برابر سے ساتھ نام لیا جا رہا ہے. اس کے فٹ نوٹ میں جو یہ حوالہ دیا ہے ان کی پیدائش کا ہے وہ ہے آئینہ تصوف. اگلی ہیڈنگ آ جاتی ہے نام اور کنیت. اسلامی اصول کی بنا پر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ 7ویں دن بچے کا مناسب نام اور کنیت قرار دیں. آغوش اسلام میں یہ پیدا ہونے والا بچہ مسلم نام سے مشہور ہوا اور کنیت ابو حجل قرار پائی. اس کا حوالہ دیا ہوا ہے رجال ما مغانی. حجل زبان عرب میں چکور کو کہتے ہیں. اس قسم کی کنیت عرب میں کثرت سے ہوتی ہے. ابو ہریرہ، ابن طاؤس، ابن عصفور شہرت یافتہ افراد ہیں جو محتاج تعارف نہیں ہیں. اگلا جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے والدین. باپ کا نام اوسجہ تھا. اوسج عربی میں اس کے معنی لکھے ہوئے، کس کے معنی کیا ہیں اس کا حوالہ میں آپ کو بتا دوں. مجمع البحرین. اوسج عربی میں ایک کانٹے دار پیڑ کو کہتے ہیں جس کے پھل عام طور سے گول ہوتے ہیں، اور جس درخت میں اس قسم کے بڑے پھل ہوں اس کو غرقد کہتے ہیں. حضرت موسیٰ کا وہ شعلہ آفاق عصا جو فرعون کے ڈرانے کے لیے اژدہا بنا ہوا تھا اسی درخت کی لکڑی کا تھا، اور یہی پہلا درخت ہے جو زمین پر پیدا ہوا. اس کا حوالہ دیا گیا ہے عیون الاخبار رضا. اس کے بعد تحریر ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کوفے کی مسجد جامع میں خطبہ پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگوں نے باری باری سوالات کیے. ان میں ایک شامی بھی تھا. اس نے کہا اخبرنی ان اولا شجرتن غرست فی الارض فقال الاوسجہ ومنہا عصا موسیٰ. آپ مجھے بتائیں کہ پہلے کون سا پیڑ زمین پر پیدا ہوا؟ فرمایا اوسجہ اور عصائے موسیٰ، اسی سے تیار کیا گیا تھا. پیغمبر خدا کے معجزات میں آپ کا مزمزہ سوکھے درخت کو شاداب کرنا متواتر واقعہ ہے، اور تاریخ میں ان الفاظ میں بکثرت مزمنہ. یہاں یہ بتاتی چلوں کہ جو لفظ ہے مزمزہ، میم زواد ہے. اس جملے کو ہم پھر سے پڑھتے ہیں. مزمحہ سوکھے درخت کو شاداب کرنا متواتر واقعہ ہے، اور تاریخ میں ان الفاظ میں ہے. سرک یہ اب عربی میں ہے، یہاں پہ اب معاف کیجیے گا عربی نہیں فارسی میں ہے، اور یہاں پہ
غلطی ہوگی تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ اس کا ترجمہ اتنا تحریر نہیں ہے یہاں پہ. میں کوشش کرتی ہوں کچھ اس کو پڑھنے کی. مزمزہ نمود و بر ازبات اوسجا کے در جنت خیمہ بود بر افشاند. یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی جاری ہوا، اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے ارجع المطالب صفحہ 508. تو یہ یہاں سے پھر سے پڑھتے ہیں. میں نے ایکچولی فٹ نوٹ دیکھ رہی تھی، تو اب دوبارہ سے اسی پیراگراف کو شروع کرتے ہیں. یہ لفظ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی جاری ہوا. روز قیامت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم کی پیشگوئی ہے. اس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ تم بروز حشر میرے حوض کوثر سے لوگوں کو ہٹاؤ گے جس طرح پیاسے اونٹ پانی سے ہٹائے جاتے ہیں. تمہارے ہاتھ میں درخت اوسج کا عصا ہوگا. غالباً درخت کے خاردار ہونے سے یہ فائدہ اٹھایا گیا ہے کہ اسی درخت کا عصا ید اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ بحکم ایزدی مخالف طبقے کو کوثر کے سرد و خوشگوار پانی تک آنے نہ دیں گے. ہم پہنچ گئے اگلے صفحے پر، اور اس میں جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ہے سلسلہ نسب. مسلم بن اوسجہ بن سعد بن ثعلبہ بن دوان بن الصدیق خزیمہ اسدی سعدی. کئی پشتوں تک ناموں کا محفوظ رہنا خاندانی شرافت اور عزت کی دلیل ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شمع حسینیت کے پروانے کسی معمولی گھرانے کے افراد نہ تھے، بلکہ عرب کے اعلیٰ خانوادے سے ان کا تعلق تھا. اگلا ٹاپک ہے، عنوان ہے مصاحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیعہ اہل قلم میں فاضل معاصر محمد طاہر سماوی اور عقائے عبداللہ مامغانی طبقات ابن، تھوڑا سا پرنٹ میں وہ ہوا تھا، تو یہ ہے طبقات ابن سعد و عقدی کے حوالے سے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تجویز کرتے ہیں، اور 6 ہجری مکے میں پیدا ہونے کا تقاضا بھی تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو. مگر افسوس ہے کہ طبقات ابن سعد کی جلدوں میں ان کی صحابیت کا کوئی ثبوت نظر قاصر سے نہیں گزرا. عزیز الدین ابی الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ فی مترقق الصحابہ جل چہارم میں ایک روایت اوسجہ بن مسلم کی نقل کی ہے جس کو موضوع سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مقاتل میں بیشتر اہل قلم نے ان کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا ہے. اگلی ہیڈنگ ہے اوصاف و خصوصیات. حالات زندگی کا جائزہ لینے سے واضح ہوتا ہے کہ مسلم علم و عمل میں ممتاز تھے، اور ان کے ذاتی اوصاف اور جسمانی کمالات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریابی اور صحابیت، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے اخوت، حافظ قرآن ہونا، میدان کربلا میں شجاعت و بہادری، شہادت، وہ صفتیں ہیں جو سوانح حیات میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں. حاجی شیخ عبداللہ مامغانی المتوفی 1351 ہجری اپنے رجال کبیر میں لکھتے ہیں. اس کا حوالہ نہیں دیا گیا. دکان صحابیہ
ہم نے رائے النبی دکھانے رجلن شجاع ذکرن المغازیہ والفتوح اسلامیہ والنس علی ذالک ابن سعدنی محکی طبقت وان تاسقلانی کانا رجالا شریفا سریع عابد اقارتن متنسکا استشہد مع الحسین لطف کربلا اقول جلالہ الرجال وعدالت وقوت ایمانہ وشدت التقوی مما تکل الاقلام عن تحریرها ویجز الالسن عن تقریرها۔ حاصل مضمون، یہ عربی میں اس میں اعراب نہیں تھے، اپنی طرف سے بہترین پڑھنے کی کوشش کی ہے، کہیں پہ پلیز غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ بہرحال اس کا حاصل مضمون بھی تحریر ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ رسول کے صحابی اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے جمال نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تھا۔ وہ بڑے بہادر مرد تھے۔ لڑائیوں اور اسلامی فتوحات میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ابن سعد نے اپنے طبقات میں اس بات کا اقرار کیا ہے اور اسقلانی کا بیان ہے کہ وہ مرد شریف ایک گروہ کے سردار، عبادت گزار، حافظ قرآن اور دنیا سے کنارہ کش تھے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مرد کی جلالت قدر اور عدالت اور طاقت ایمان اور پرہیزگاری اس پیمانے پر تھی کہ قلم لکھنے سے قاصر اور زبان دہرانے سے عاجز ہے۔ اب آ گیا ہے اگلی ہیڈنگ، اور وہ ہیڈنگ کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ مسلم بن اوسجہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، اور علم قرآن میں ان کی یہ خصوصیت تھی کہ قرآن ناطق حضرت علی علیہ کو کئی مرتبہ قرآن سنا چکے تھے۔ علامہ برغاتی ان کے حالات میں لکھتے ہیں، مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کا از اکابر زہاد و علماء بود بروایت چند دفعہ قرآن را نزد حضرت امیر المومنین۔ حوالہ ہے مقصد البکا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تعویل و تنزیل کے ماہر اور علم تجوید کی پیچیدگیوں سے باخبر تھے۔ تعلیم قرآن اور آداب تلاوت ایک مستقل مبحث ہے جس پر طولانی تبصرہ منظور نہیں، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کا ہر تلاوت کرنے والا ماجور و مصاب نہیں ہے، میم سے الف بے، بلکہ مستحق ثواب وہ ہیں جو بنیت اخلاص قرآن پڑھے۔ اس مقصد کی ادائیگی میں معصوم علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے۔ ہشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ تلاوت قرآن کرنے والے 3 طبقے ہیں۔ کچھ قاری وہ ہیں جو اس لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ بادشاہوں سے تقرب حاصل ہو اور عوام پر فخر کریں، یہ گروہ اہل جہنم میں سے ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جس نے سور کی حفاظت تو کی، سوری کی، سواد سے ہے یہ، سواد و ریت چھوٹی، جس نے سوری حفاظت تو کی اور معنی کو ضائع کر دیا، یہ بھی اہل دوزخ سے ہیں۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو تلاوت قرآن چھپا کر کرتی ہے اور محکمات پر اس کا عمل ہے اور متشابہات پر ایمان لائی ہے اور واجبات پر کاربند ہے اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتی ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کو خدا نے فتنہ ضلالت سے نکال لیا ہے، اور یہی وہ گروہ اہل بہشت سے ہے، اور جس کو چاہے گا اس کی شفاعت کرے گا۔ مسلم بن اوسجہ ایسے ہی قاریوں میں سے تھے جن کے پر خلوص عمل سے اجر و ثواب وابستہ ہے۔
ان کی علم بالقرآن میں یقیناً یہ بات امتیازی ہے کہ معصوم علیہ السلام نے سند اعزازی عطا فرمائی ہے، اور فرزند اوسجا نے ایک امام کو تلاوت پر گواہ، اور اس کا حوالہ تھا قصال ابن بابویہ، جلد 1 صفحہ 7، چھاپ ایران۔ اب آ جاتے ہم اگلے پیراگراف پر۔ جو ہم سے پیش رو تھے، یہ رویہ تو ان کا تھا، اب رہی ہماری حالت۔ اول تو ہم سے قرآن مجید پڑھا نہیں جاتا، اور اگر کوئی خوش نصیب طالب قرآن پڑھ بھی گیا تو حروف کو خارج سے ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فن تجوید ایک مستقل علم ہے جو حاصل کیے بغیر نہیں آتا۔ اس بے توجہی کی تمام ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے، جو اولاد کو، یہ صفحہ نمبر 10 شروع ہو گیا، جو اولاد کو دینی تعلیم سے بے بہرہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی طفل نے والدین کے حسن توجہ سے اس منزل کو طے کر لیا تو اس کا یہ بھی فریضہ ہے کہ تعلیم کے بعد کسی عالم قرآن کو سنا دے۔ پھر سے پڑھتی ہوں اس جملے کو۔ اس کا یہ فریضہ ہے کہ تعلیم کے بعد کسی عالم قرآن کو سنا دے۔ بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ تلاوت میں غلطی کر جاتے ہیں، اور اس لغزش کا راز بے توجہی ہوتا ہے۔ اگر لفظ پر غور کریں تو ایسا نہ ہو۔ چند مثالیں ذیل میں دی جاتی ہیں جو غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور 50% کی تلاوت کرنے والے صحیح نہیں۔ نمبر 1، وقتل داود و جالوت، پارہ نمبر 2۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں داؤد کی لفظ حمزہ کے بجائے دال الف واو حمزہ استعمال، الٹا پیش استعمال ہوا ہے، اور زبان زد حمزہ ہے، لہٰذا ہر مقام پر حمزہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایام تدعو، حوالہ ہے پارہ نمبر 15۔ بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ ایامن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نمبر 3، بعث الاسم الفسوق بعد الایمان، پارہ نمبر 26۔ سین اول کو لام میں ملانا درست نہیں ہے، بلکہ لام کو سین دوم میں ملانا چاہیے۔ نمبر 4، وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، یہ کلن نہیں ہے۔ رواداری میں پڑھنے والے کاف کو زبر کے بجائے پیش پڑھتے ہیں، جو غلط ہے۔ حقیقت میں یہ ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ۔ یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج کی ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم صفحہ نمبر 10 کے آخر تک پہنچ گئے ہیں۔ اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے زہد و ورع۔ انشاءاللہ اسی صفحے پر آخری پیراگراف ہم اس ٹاپک کے ساتھ شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔